बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 जून बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। आसिफ जरदारी बिलाखिर आज नैब अदालत पेश हो गए हैं। जो उनका बीमारी ड्रामा था, उनके जो ड्रामे थे, एहतसाब अदालत कामयाब हुई है मुलज़िम को सरेंडर करवाने में या मुलज़िम को अदालत में पेश होने के लिए। बड़ी अहम डिटेल्स हैं, किस केस में पेश हुए हैं, क्यों पेश हुए हैं, किस हुक्म की वजह से पेश हुए थे, उसकी समाअत का हवाला मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा एक अहम फ़ैसला सुनाया है और एक करप्ट सीनियर ब्यूरोक्रेट के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला आया है, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अफ़गानिस्तान के एक शहरी का जो स्मगलिंग में, बड़े लेवल पर स्मगलिंग में, मनशियात स्मगलिंग में मुलव्वस था, उसकी दरख्वास्त ज़मानत पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी अहम समाअत हुई है। और उसमें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है वो बड़ा ही खुशाइंद है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको एक चीज़ आपके नॉलेज के तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 2-3 दिन से मैं एक फ़ाइल स्टडी कर रहा था और उसमें जो मेरे सामने एक चीज़ गुज़री है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि किसी को फ़ायदा हो जाए। एक लड़की है एफएससी की लड़की कॉलेज जाती है और वहाँ कॉलेज में वो किसी टीचर के साथ अफेयर बन जाता है और उस अफेयर की बुनियाद पर वो टीचर उनको होम ट्यूशन देने लग जाता है और होम ट्यूशन में फिर मामला ख़राब हो जाता है। लड़की ये अलैज करती है कि जो टीचर है उसने मुझे वर्गलाया है, मेरी छोटी एज थी और उसका फ़ायदा उठाते हुए उसने मुझे वर्गलाया है और अब जब शादी का मामला आया तो वो शादी नहीं करना चाहते। इस मामले पर सिटीज़न पोर्टल, पहले उन्होंने दरखास्तें वगैरह दी लेकिन ना सुनी गई, फिर वज़ीर-ए-आज़म सिटीज़न पोर्टल में प्राइम मिनिस्टर जो सिटीज़न पोर्टल है वहाँ पे कंप्लेंट फ़ाइल की जाती है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जब लाहौर में अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया जाता है और कहा जाता है कि इसके ऊपर तहकीकात करें। तहकीकात करने के बाद जो कमेटी है जो इस तरह के जो हरासमेंट के मामलात को देखती है, 2010 का एक्ट भी है जो एम्प्लॉइज़ का, वो उस कॉलेज कमेटी ने टर्मिनेट कर दिया टीचर को। टर्मिनेट होने के बाद वो लड़की ना बैठी और उसने दरख्वास्त फ़ाइल कर दी सूबाई मुहतसिब को। जब सूबाई मुहतसिब के पास वो मामला जाता है तो सूबाई मुहतसिब ने ना सिर्फ मुतल्लिका कॉलेज पर 5 लाख रुपए जुर्माना किया बल्कि वो जो लड़का था जो उसमें एक्यूज़ था, जो टीचर था, उसकी सारी जो डिग्रीज़ हैं इंटर से लेके मास्टर्स तक, वो सारी की सारी जो है वो उनको ख़त्म करने का हुक्म जारी कर दिया कि उनको जो उनकी डिग्रीज़ हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाए या उनको जो उसका तालीमी कैरियर है वो ख़त्म कर दिया जाए क्योंकि ऐसे लोग इस काबिल नहीं हैं। अच्छा, उस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया है। आपको बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर किसी के साथ इस तरह का कोई मामला होता है और वो अगर अपना, आजकल तो जो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है, ठीक है हर कंप्लेंट पर नहीं जो उस तरह रिस्पांस मिलता, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में हमने देखा है कि रिस्पांस मिलता है और उसमें आप अंदाज़ा लगाएं कि ना सिर्फ एक बंदे का पूरा तलीमी कैरियर और उसकी जो जितनी डिग्रियां थी, संदें थी, सारी उठाकर फेंक दी गई हैं और वो ज़ीरो पर आ गया है और वो ना आगे उस फैसले में लिखा हुआ है कि ना वो कोई जॉब कर सकेगा और ना ही वो किसी को पढ़ा सकेगा और उस पर पाबंदियां लगा दी गई हैं ताहयात, क्योंकि उसके खिलाफ ये जो हरासमेंट का केस था ये साबित हो गया था। किसी दोस्त के रेफरेंस से मेरे पास वो फ़ाइल आई है मुलज़िम की तरफ से और वो मामला हाई कोर्ट में रिट फाइल करनी थी, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि केस क्या है। फ़ाइल आई, उन्होंने कहा केस है, डिस्कस करना है। जब मैंने वो केस पढ़ी तो केस पढ़ने के बाद मैंने उनसे माजरत कर ली, हालांकि आप जानते हैं लाहौर हाई कोर्ट में रिट फाइल करनी थी और मुहतसिब का जो फ़ैसला है उसमें टेक्निकल एरर्स तो थी जिसकी बुनियाद पर मुलज़िम फ़ायदा ले सकता है, लेकिन क्योंकि मामला ऐसा था जिसके ख़िलाफ़ हम सुबह शाम जंग करते हैं, जिसके ख़िलाफ़ हम सुबह शाम, हम पूरी कौम मिलकर इस मामले के ख़िलाफ़ जंग लड़ रही है, तो ज़मीर भी कोई चीज़ होती है। उन्होंने बहुत ज़्यादा जब ज़िद की कि आप ये केस करें तो मैंने कहा कि आप यहाँ से चले जाएँ, नहीं तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ऐसे शख्स को हम देखना नहीं चाहते जो मुआशरे की बच्चियों के साथ ज़्यादती करे या उनको हरासा करे। ऐसे शख्स के साथ तो हमारी जंग है। प्रोफेशन अपनी जगह, अल्लाह ने बहुत रिस्क दिया है और अल्लाह पाक रिस्क हलाल दे रहा है। हमेशा देखते ये हैं कि ये केस क्या, इससे हमारा ज़मीर मुतमिन होगा या नहीं होगा। जब देखते हैं कि ज़मीर पर बोझ है कभी वो केस नहीं लेते, चाहे जितनी भारी फीस वो देने को तैयार हों। तो ये एक अवेयरनेस है कि होता है, कोशिश आप करें और उसके लिए जो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है उसका भी ज़रूर इस्तेमाल करें और अपने केस को लेकर चलें। तो ये जो दरिंदे हैं इनका ये ऐसी इनको सज़ा मिलती है कि ये सारी ज़िंदगी फिर उसको भुगतेंगे। दूसरा मामला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में।
درخواست فائل کی گئی تھی. یہ افغان ایک اسمگلر تھا اور یہ بھاری منشیات کا دھندا کرتا تھا اور یہ لاہور میں بھی سپلائی کرتا تھا, اسلام آباد میں بھی اور پشاور میں بھی سپلائی کرتا تھا. یہ گرفتار ہو گیا تھا اور گرفتاری کے بعد آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ایک مافیا ہے منشیات فروش, یہ بڑے لیول کے وکلاء کو کرتے ہیں اور بھاری فیسز اس لیے دیتے ہیں کہ ان کو ہوتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے ان کا دھندا تو چل رہا ہے اس لیے ایک دفعہ ملزم کو باہر نکال لیں. تو یہ معاملہ ان کی پہلے نیچے ٹرائل کورٹ سے ضمانت خارج ہوئی, پھر ہائی کورٹ سے ضمانت خارج ہوئی. آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں 3 رکنی بینچ تھا عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں, تو اس پر جو ہے وہ عدالت نے کہا کہ جس کی سزا موت ہے اور جس کے خلاف اتنا زیادہ مٹیریل موجود ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے حق میں کوئی ایویڈنس ہے تو جائیں ٹرائل کورٹ میں دیں. ایسے شخص کو ہم کبھی ضمانت نہیں دے سکتے جو ہمارے معاشرے کے اور ہمارے لوگوں کے اور نوجوان نسلوں کو غلط راہ پر لگا رہا ہے یا یہاں پر منشیات اسمگل کر رہا ہے. تو بڑا خوش آئند فیصلہ ہے آنریبل سپریم کورٹ کا, جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا. یہ 3 رکنی بینچ تھا جس نے درخواست ضمانت خارج کر دی ملزم کی اور یہ کہا ہے کہ اچھا یہ جو اس ایک اور کیس تھا آج ہی, اس میں ایک اپیل بھی خارج کی ہے اور یہ بھی منشیات سمگلنگ میں ملوث ایک عورت تھی, نسبت بی بی اس کا نام تھا, اور اس کی سزا کے خلاف اپیل جو ہے وہ برقرار رکھی, سزا برقرار رکھی, عمر قید کی سزا ہوئی تھی. اور اسی بینچ نے آج اس کیس میں بھی اپیلیں خارج کرتے ہوئے سزا عمر قید کی برقرار رکھی اور پہلے افغان جو ملزم تھا اس کی ضمانت کو مسترد کر دیا. دوسری طرف آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑے اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے اور یہ نیشنل بینک کے صدر ہیں عارف عثمانی. عارف عثمانی صدر نیشنل بینک بھی ہیں اور چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر بھی ہیں. جو عارف عثمانی صدر ہیں جبکہ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر ہیں زبیر سمرو, ان کو عہدے سے ہٹانے کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم جاری کر دیا ہے. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی سربراہی میں کے بینچ میں 2 جون سے یہ فیصلہ محفوظ تھا اور وہ 2 جون سے محفوظ فیصلہ آج سنایا گیا ہے اور صدر اور چیئرمین بورڈ کو فوری عہدے پر سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وفاقی حکومت نے 2019 میں عارف عثمانی کو نیشنل بینک آف پاکستان کا صدر اور سی او مقرر کیا تھا. وزارت خزانہ نے عارف عثمانی کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے انہیں آئندہ 3 برس کے لیے نیشنل بینک کا صدر تعینات کیا تھا. یہ ایک پاکستانی شہری کی جانب سے درخواست دی گئی تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ عارف عثمانی کی تقرری پبلک سیکٹر جو اپوائنٹمنٹ آف چیف ایگزیکٹو گائیڈ لائنز 2015 ہے اس کے خلاف ورزی میں کی گئی ہے اور وہ اس عہدے کے اہل نہیں ہیں. ساتھ یہ کہا گیا کہ عارف عثمانی پر بطور ایم ڈی سٹی بینک نائجیریا میں منی لانڈرنگ کے الزام میں فرد جرم بھی عائد ہوئی جس کی بنا پر وہ تاحیات نیشنل بینک آف پاکستان کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے عہدے کے لیے نااہل ہیں اور اس لیے ان کو ہٹایا جائے کیونکہ وہ بڑے افسر تھے. وزارت خزانہ اور یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں ان کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کرتے ہوں گے کیونکہ اب ہم نے تو دیکھنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو. اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ کہتا ہے کہ ان کی تقرری غیر قانونی تھی, غیر قانونی طریقے سے ان کی تقرری کی گئی, اس لیے دونوں بڑے جو بیوروکریٹس ہیں ان کو ہٹایا جاتا ہے عہدے سے اور یہ امیڈیٹ ایفیکٹ کے ساتھ ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. پھر معاملہ آصف زرداری کا آتا ہے. آپ جانتے ہیں آصف زرداری کے خلاف 5 ریفرنسز پہلے تھے, ایک 6واں ریفرنس فائل ہوا اور آصف زرداری نے اپنی درخواست بھی فائل کی ہوئی ہے کہ ان کو ٹرانسفر کیا جائے. دوسری طرف آصف زرداری نے میڈیکل گراؤنڈ پر ضمانت بھی حاصل کی ہوئی ہے سارے کیسز میں. یہ جو 8 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کا کیس تھا اس میں عدالت نے ان پرسن طلب کر لیا تھا آصف زرداری کو. آصف زرداری سارے ریفرنسز میں, چاہے وہ پارک لین ہو, وہ ٹھٹا واٹر سپلائی ہو, وہ منی لانڈرنگ ہو, وہ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس ہو, وہ توشہ خانہ ریفرنس ہو, کسی میں بھی خود نہیں پیش ہوتے بلکہ ان کی طرف سے حاضری معافی کی درخواست آ جاتی تھی. لیکن یہ جو ریفرنس ہے اس میں آنریبل جج نے کہا تھا کہ اگلی تاریخ پر پیش ہو نہیں تو ہم وارنٹ گرفتاری جاری کر دیں گے کیونکہ ملزم کو ان پرسن طلب کیا گیا ہے. تو آصف زرداری نے اس پر, کیونکہ وہ لاہور میں بھی رہے اور وہ اب اسلام آباد میں تھے, کافی میٹنگز کی اپنے وکلاء کے ساتھ, لیکن ان کے وکلاء نے کہا کہ یہ جو عدالت ہے یہ اب مزید معافی نہیں دے گی, بجائے اس کے کہ آپ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو جائیں, آپ پیش ہو جائیں. اس بات پر بھی کویشچن اٹھایا گیا کہ اب کی بار پیش ہو جائیں گے تو باقی عدالتوں میں بھی نئے پروسیکیوٹرز کہیں گے کہ وہ ٹھیک ہے اس عدالت میں آ سکتا ہے تو باقیوں میں کیوں نہیں آ سکتا. لیکن کیونکہ ڈر اور خوف تھا وارنٹ گرفتاری کا, اس وجہ سے, اور ضمانت کی کینسلیشن کا بھی ڈر تھا, تو اس وجہ سے آصف زرداری اپنی بیٹی آصفہ بھٹو زرداری کے ہمراہ احتساب عدالت میں پیش ہوئے, بطور ملزم عدالت میں حاضری لگوائی اور عدالت کے سامنے پیش ہوئے. عدالت نے ان کو 8 ارب روپے کے مشکوک ٹرانزیکشن کیس میں جو ہیں وہ اس کیس کے جو
جو ریفرنس کی کاپیاں ہیں وہ ہینڈ اوور کی ملزم کے ساتھ ان کے وکیل فاروق ایچ نائک صاحب عدالت میں موجود تھے، اور جو آصف زرداری ہیں انہوں نے اپنے آصف زرداری کی طرف سے فاروق ایچ نائک صاحب نے اپنا وکالت نامہ بھی عدالت میں جمع کروایا ہے، اور عدالت میں فاروق ایچ نائک صاحب نے آصف زرداری کی ضمانت کا فیصلہ بھی عدالت کے سامنے پیش کیا ہے، اور جو نیب ہے انہوں نے زرداری کے مبینہ فرنٹ مین مشتاق احمد سے متعلق رپورٹ پیش کر دی ہے، اور نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ مشتاق احمد پوری تفتیش کے دوران بلانے پر نہیں آیا، ہماری اطلاعات کے مطابق وہ 2015 سے بیرون ملک ہے اور اس کو اسی مرکزی ملزم نے بیرون ملک بھگایا ہے۔ نیب پروسیکیوٹر نے عدالت سے استدعا کی کہ عدالت مشتاق احمد کے وارنٹ جاری کرے۔ احتساب عدالت نے نیب کو آصف زرداری کو ریفرنس کی جو نقول ہے وہ فراہم کرنے کا حکم دیا، اور مشتاق احمد کو کے جو وارنٹ اور نوٹس ہیں وہ جاری کرتے ہوئے اور آصف زرداری کو دوبارہ 27 جولائی کو طلب کر لیا۔ عدالت نے کہا ہے کہ آپ کے خلاف یہ کیس ہے، آپ کو آنا پڑے گا، اور کیونکہ آج آپ کو ریفرنس کی کاپیز ملی ہیں، اگلی تاریخ پر جو ملزم ہے آپ کے خلاف فرد جرم عائد ہوگا۔ فاروق ایچ نائک صاحب نے کہا کہ جناب آپ اس سارے کیس میں اگر جب تک سارے ملزم پیش نہیں ہوتے تب تک تو فرد جرم عائد نہیں ہوگی، تو اس لیے بہتر ہے کہ جب سارے ملزم پیش ہو جائیں تو تب ہی ان کو بلایا جائے۔ تو عدالت نے کہا یہ ملزم ہے اور ملزم کو عدالت میں آنا پڑتا ہے، یہ کوئی احسان نہیں کر رہے۔ ساتھ نیب پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ یہ مرکزی ملزم ہے، یہ چاہے تو سارے ملزم اگلی تاریخ پر عدالت میں پیش ہو جائیں گے، اور عدالت میں پیش ہونے کے بعد ان کے خلاف فرد جرم عائد ہو جائے گی۔ خیر آصف زرداری مسلسل عدالت میں خاموش رہے، ان کو یہ احساس بھی تھا، جو اپنے آپ کو اتنا بڑا جو رہنما سمجھتے ہیں، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک زرداری سب پر بھاری اور وہ بطور ملزم کٹہرے میں کھڑا ہو، اور جج کے بھی سخت ریمارکس اور نیب پروسیکیوٹر کے بھی سخت ریمارکس، جنہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اور 18ویں ترمیم بنا کے تو انہوں نے کبھی یہ اندازہ ہی نہیں لگایا تھا کہ ان کو بطور ملزم عدالتوں میں پیش ہونا پڑے گا۔ الحمدللہ یہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت میں یہ لوگ عدالت کے کٹہرے تک بطور ملزم آئے ہیں، جیل بھی گئے ہیں، اور انشاءاللہ سزائیں بھی ہوں گی، اور ہمیشہ امید کا دامن جو ہے ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، اور وہ وقت نہیں رہا تو یہ بھی نہیں رہے گا، اور انشاءاللہ یہ سارے کے سارے ملزمان اپنی سزائیں بھگتیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔